حتی سید الشہداء علیہ السلام نے آخری وقت بھی شہادت میں جب زخمی ہو گئے، شدید زخمی تھے، اور شہادت و زخمی حالت کے درمیان سید الشہداء نے اپنے قاتل کو بھی دعوت دی کہ تو اب بھی باز آ جا، اب بھی چھوڑ دے تو یہ جرم، اور اب بھی آ جا، طرفدار حق بن جا، طرفدار دین خدا بن جا، ناصر دین خدا بن جا۔ اس وقت بھی دعوت دی، لیکن اس لعین نے اس وقت نہ وہ دعوت سنی نہ وہ بات سنی، بلکہ بے حرمتی کی، وہ گستاخی کی اور مجرمانہ جواب دیا سید الشہداء کو۔ سید الشہداء نے عاشور کے دن اس معرکہ کے دوران ان لوگوں کو خطبہ دیا، لیکن وہ سنتے نہیں تھے، غل غپاڑا کرتے تھے، شور مچاتے تھے، اور عمر سعد کی کوشش تھی کہ میری سپاہ کا کوئی فرد حسین کا خطبہ نہ سنے، حسین کی تقریر نہ سنے۔ اس کے لیے وہ حکم دیتا تھا کہ جب حسین خطبہ دینے آئیں تم شور مچاؤ، تم غل غپاڑا کرو، اور وہ کرتے تھے۔ امام علیہ السلام نے چند دفعہ کوشش کی، شور ہوتا پھر چپ ہو جاتے، پھر انتظار کرتے کہ تھوڑا شور ختم ہو جائے میں پھر بات شروع کروں۔ جب وہ شور کر کے تھک جاتے پھر شروع کرتے خطبہ، بسم اللہ پڑھتے، وہ پھر شور شروع کر دیتے۔ شور کا ایک طریقہ یہ تھا کہ اپنی ڈھالوں کے اوپر تلواریں اور نیزے مار کے بجاتے، اسے ڈھول بنا کر بجاتے اور شور غل غپاڑا کرتے، سیٹیاں بجاتے اور آوازیں کستے تاکہ امام کی آواز نہ پہنچے۔ آخرکار امام نے خطبہ دینے کا ارادہ چھوڑ دیا، یہ کہہ کر خطبے کا ارادہ چھوڑ دیا، فرمایا میں جانتا ہوں کیوں تم میری بات نہیں سنتے، اور میں جانتا ہوں میری بات سن کر کیوں نہیں مانتے۔ اب صرف انہی نہیں کہا جو کربلا میں حاضر تھے، بلکہ تمام 28 رجب سے جو دعوت شروع کی اور شہادت کے لحظے تک یہ دعوت جاری رکھی، اور پھر یہ دعوت تاریخ کے سپرد کر کے، زمانے کے سپرد کر کے سید الشہداء اس دنیا سے چلے گئے، اور اپنے وارثوں کے سپرد کر کے اور نہضت کربلا کے ان پیغام رسانوں کے سپرد کر کے یہ دعوت اور خود دنیا سے چلے گئے۔ اور بعد میں آنے والے بھی اگر حسین کی دعوت کو نہیں سنیں گے، کسی بھی خدا کے نمائندے اور حجت کی دعوت کو نہیں سنیں گے، اسے دتکار دیں گے، رد کر دیں گے، جھٹلا دیں گے۔ حسین علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے ان لوگوں کے لیے بیان فرمایا جو دعوت الہی کو رد کرتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں، سن کے اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ امام فرماتے مجھے پتا ہے کیوں کر رہے ہو یہ، اس لیے کہ تمہارے شکم میں، تمہارے پیٹ کے اندر لقمہ حرام موجود ہے، اور جس شکم میں لقمہ حرام چلا گیا ہو وہ پہلا اثر یہ کرتا ہے کہ دعوت الہی پر انسان کے کان بند کر دیتا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حرام خور لقمہ حرام بھی کھائیں اور حسین کی دعوت بھی ان کو سمجھ میں آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ عزیز من، لقمہ حرام انسان کو بدعتی بنا دیتا ہے، بدعتوں کا دوست بنا دیتا ہے، بدعتیوں کا ساتھی بنا دیتا ہے، ان کا معاون بنا دیتا ہے، بدعتوں پر راضی بنا دیتا ہے، اور سنتوں کا پیغام دینے والوں کا مخالف و قاتل بنا دیتا ہے۔ لشکر عمر سعد میں ایسے افراد تھے سرکردہ، جن میں شمر سر فہرست ہے۔ یہ کہاں سے آئے تھے؟ شمر جنگ صفین تک امیر المومنین کا ساتھی ہے، جنگ صفین میں علی کا ساتھی بن کر یزید کے باپ کے خلاف، معاویہ کے خلاف لڑ رہا ہے، اور جنگ کربلا میں معاویہ کے بیٹے کا سپاہی بن کر علی کے بیٹے کو قتل کرنے آ رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا انقلاب شمر میں کس نے پیدا کیا؟ علی کے سپاہی کو یزید کا سپاہی کس نے بنایا؟ علی کے ساتھ مل کر معاویہ کے خلاف لڑنے والے کو ہاتھ میں خنجر تھما کر علی کے بیٹے کا گلا کاٹنے کے لیے کس چیز نے یہاں تک پہنچایا؟ اتنا تنزل، اتنا سقوط، اتنی پستی، اتنی گراوٹ کس نے شمر کے ناپاک وجود میں پیدا کی؟ لقمہ حرام نے پیدا کی۔
لقمہ حرام کنایا ہے ملازمت حرام کی، ترقی حرام کی، تنخواہ حرام کی، پروموشن حرام کی، کمیشن حرام کا، یہ سب لقمہ حرام کے زمرے میں آتے ہیں۔ جائیداد حرام کی، اگر انسان حرام کا خوگر ہو جائے وہ بدعتیوں کا ساتھ دیتا ہے، اور بدعتیوں کو کمزور نقطہ پتا ہے۔ بدعتی یعنی ولایت کے نظام کے مقابلے میں قائم نظام بدعتی نظام ہے، انہیں معلوم ہے حسین کو ساتھیوں کو کیسے توڑا جاتا ہے، علی کے ساتھیوں کو کیسے توڑا جاتا ہے۔ لقمہ حرام اثر کرتا ہے عزیز من۔ یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ہارون الرشید نے اپنے بچوں کے لیے ایک عالم کو معلم قرآن بنانے کے لیے کہا۔ اس عالم کو، حافظ قرآن و قاری قرآن کو، اپنے زمانے کے مشہور شخص کو کہا کہ تم میرے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ اس نے کہا تو ظالم ہے، میں تیرے بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتا، چونکہ یہ بھی تعاون ہے ظلم پر کہ میں تیرے دربار میں آؤں، تیرے بچوں کا ٹیوٹر بنوں، انہیں تعلیم دوں، میں نہیں پڑھاتا۔ ہارون نے حکم دیا اس کو قتل کر دو۔ ہارون کے وزیر نے مشورہ دیا اس کو قتل نہ کرو، اس کی دعوت کر دو۔ ہارون کو بڑا غصہ آیا اپنے وزیر پر کہ یہ گستاخ ہے، میں نے کہا میرے بچوں کو ٹیوشن پڑھاؤ، یہ انکار کر رہا ہے کہ میں ظالم ہوں اور میں ظالم کے بچوں کو نہیں پڑھاتا، تو اس کو سزا دوں، آپ کہہ رہے ہو اس کو دعوت دو۔ اس وزیر نے کہا کہ یہ دعوت سزا سے زیادہ سخت ہوگی، اس کے لیے زیادہ سخت ہوگی۔ اور وہ دعوت اس نے کی، وزیر کے اکسانے پر اس نے دعوت کر دی، اور وہ عالم گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بچوں کو نہ پڑھاؤ، میری حکومت کے قاضی القضات نہ بنو، میری حکومت میں کوئی عہدہ و منصب نہ لو، فقط آؤ میرے دسترخوان پہ آ کر کھانا کھا لو۔ کہا یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن اس کے معاوضے میں تمہارے لیے کروں گا کچھ بھی نہیں، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، میں مجبور نہیں ہوں گا۔ ہارون نے کہا نہیں ہو، آیا کھانا کھا کے گیا، اور یہ کھانے کا ہضم ہونا تھا، کھانا ہضم ہونے میں 6 گھنٹے لگتے ہیں۔ طب بتاتی ہے، سائنس بتاتی ہے، تجربہ بتاتا ہے کہ کھانا ہضم ہونے میں 6 گھنٹے لگتے ہیں۔ لقمہ حرام پیٹ میں جا کر خون بن کر جسم کا جز بننے تک 6 گھنٹے لگتے ہیں، اور اتنا ہی وقت لگا۔ یہ کھانا کھا کے گھر گیا اور گھر سے پیغام بھیجا کہ خلیفہ کو کہہ دو میں اس کے بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار ہوں، اور بھی اگر کوئی خدمت ہو سکتی ہے اس حکومت کی، اس خلیفہ کی، اس بہترین خلیفہ کی، مہربان خلیفہ کی، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خلیفہ حیران ہوا، وزیر سے پوچھنے لگا کہ یہ کیا راز ہے، یہ کیا معمہ ہے کہ دھمکی نے وہ کام نہیں کیا، سزا کی تھریٹ نے وہ کام نہیں کیا جو لقمہ دعوت نے کر دیا۔ کہا اے خلیفہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ لقمہ حرام کیا کرتا ہے؟ لقمہ حرام ایک قاضی کو مجرم بناتا ہے۔ لقمہ حرام قاضی شرعی کو، جو علی کی حکومت میں قاضی ہے، عدالت کا جج ہے، جسٹس ہے علی کی حکومت میں، یہ فتویٰ دیتا ہے قتل حسین کا، کہ حسین کا قتل جائز ہے چونکہ حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے۔ لقمہ حرام یہاں سے یہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ سید الشہداء کربلا میں فرماتے ہیں لقمہ حرام، ملازمت حرام، ترقی حرام کی، ایڈمیشن حرام کا، اور ویزے حرام کے، اور بونس حرام کے، کمیشن حرام کے، یہ انسان کو بدعتی نظام کا دوست بنا دیتے ہیں۔